شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو خوب جاننے والا ہے۔ اسلامک ہسٹری کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے ایک مستجاب الدعوات آدمی کا قصہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے کیا سزا دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ ایک گھنٹے میں کیسے ہلاک ہو گئے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، قوم عمالقہ میں ایک شخص نہایت ہی نیک تھا۔ وہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد آدمی تھا۔ اس کا نام بلم باورا تھا۔ اس شخص کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ سب سے بڑھ کر فضیلت یہ تھی کہ اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھیں۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ تعداد اس کے شاگردوں کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر عمالقہ یعنی قوم جبارین سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو اس شخص کی قوم اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک بندے ہیں اور نہایت ہی طاقتور ہیں۔ وہ ہمیں ہماری زمینوں سے نکالنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم سے زمین چھین کر اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ سے بددعا کر کہ وہ شکست کھا جائیں۔ بلم باورا نے جب سنا کہ یہ لوگ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کیا، اے لوگو، شاید تم جانتے نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں۔ وہ تو اللہ سے ہم کلام ہونے کا درجہ رکھتے ہیں اور ایسا رتبہ پہلے کبھی کسی پیغمبر کو نہیں ملا۔ میں ان کے حق میں کوئی بددعا نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ لیکن لوگ بار بار بلم باورا کے پاس آنے لگے اور ہیلے بہانے سے بلم باورا کو راضی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو بلم باورا نے کہا، میں استخارہ کرتا ہوں، اگر تو استخارے میں مجھے اجازت ہوئی تو ٹھیک، ورنہ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ چنانچہ بلم باورا نے استخارہ کیا اور اپنی قوم سے کہا، میں ہرگز ایسا کرنے والا نہیں۔ قوم کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا، کیوں نہ اسے مال و متاع کی لالچ دی جائے۔ انہوں نے بلم باورا کی خدمت میں بڑے بڑے قیمتی تحائف بھیجے اور اس طرح یہ نیک شخص مال کے لالچ کے جال میں پھنس گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں بددعا کروں گا۔ جب مال و دولت کی لالچ کے جھانسے میں پھنس گیا تو لوگوں کی ماں پر اپنی گدی پر سوار ہو کر کہنے لگا، میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرنے جا رہا ہوں۔ جب اس نے گدی کو چلانا شروع کیا تو گدی بار بار رک جائے اور کوشش کرے کہ اس سے جان چھڑا کر بھاگ جائے۔ گدی بار بار منہ موڑے اور واپسی کا راستہ پکڑے، لیکن بلم باورا نے اسے خوب پیٹا اور زور سے چلائے۔ آخر گدی نے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے قوت گویائی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عرض قبول کی اور اسے قوت گویائی سے نوازا۔ گدی ایک مقام پر رک گئی اور بلم باورا سے کہنے لگی، اے بلم باورا، یہ تو کدھر اور کس کام کے لیے جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں اور وہ میرا منہ پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ تیری قسمت اچھی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا مقام خراب نہ کر۔ اے بلم باورا، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے رسول اور مومنین کی جماعت پر بددعا کرے گا؟ آخر گدی نے زور لگا کر اپنے لیے آزادی حاصل کر لی تاکہ میں اس گستاخ کے ساتھ عذاب میں شامل نہ ہو جاؤں۔ لیکن بلم باورا بدبخت ہو چکا تھا۔ اس نے گدی کو تقریر کرتے پا کر بھی قدرت الہی کے کرشمے کو نہ سمجھا اور بھاگتا ہوا حبان نامی پہاڑی پر چڑھ گیا۔ بدبخت مال کے لالچ کے جال میں پھنسا ہوا تھا، فوراً بھاگتے ہوئے پہاڑ پر چڑھ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو بغور دیکھنے لگا اور بددعا کرنا شروع کر دی۔ خدا تعالیٰ کی شان دیکھو، بددعا موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے لشکر کے لیے کرنی تھی، لیکن زبان سے بددعا اپنے قوم کے خلاف نکلنے لگی۔ قوم والوں نے جب یہ سنا تو ٹوکنے لگے اور کہنے لگے، بلم، یہ کیا بددعا کر رہے ہو؟ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ہے اور ہمارے خلاف ہے۔ بلم کہنے لگا، لوگو، میں کیا کروں؟ میں بددعا تو کچھ اور کرتا ہوں لیکن زبان سے یہی نکلتی ہے، گویا گنگا الٹی بہنے لگی۔ پھر اچانک بلم باورا پر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلیم کے بارے میں کسی کے نازیبا الفاظ کیسے سن سکتا تھا؟ فوراً جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اس گستاخ کی زبان اتنی کھینچ کر باہر نکال دو کہ سینے پر لٹکے، تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہو اور وہ یاد رکھیں کہ اللہ کے پیاروں کے خلاف زبان کھولنا اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ جب بلم کے ساتھ یہ تمام معاملہ پیش آیا تو وہ رونے لگا اور اپنی قوم سے کہنے لگا، تم لوگوں نے مجھے مال کی لالچ دی اور بدبخت کر دیا۔ اب مجھ سے میرا تمام کمال علم اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا ہے۔ اب میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوا کرے گی۔ میری دنیا و عاقبت دونوں برباد ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد بلم نے کہا، اب میں تمہیں ایک نیا مکر بتاتا ہوں، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کا لشکر خود ہی تباہ ہو جائے گا۔ قوم نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ کہنے لگا، تم اپنی قوم میں 1000 خوبصورت ترین لڑکیوں کا انتخاب کرو اور انہیں حسن و جمال والے لباس زیب تن کرواؤ اور تیار کر کے بنی اسرائیل کے لشکروں کی طرف روانہ کر دو۔ اگر ان میں سے ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو وہ قوم شکست کھا جائے گی۔ چنانچہ قوم والوں نے ایسا ہی کیا اور لڑکیوں کو بنی اسرائیل کے لشکروں کی طرف روانہ کر دیا۔ جب یہ لڑکیاں بنی اسرائیل کے لشکروں میں پہنچیں تو لشکریوں میں کوہرام مچ گیا کہ یہ ضرور دشمن کی کوئی چال ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک مالدار رئیس آدمی کو ایک دوشیزہ کا حسن و جمال بہا لے گیا اور اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس کو اپنی گود میں اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گیا اور
اور اس کے بارے میں فتویٰ طلب کرنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تیرے لیے حرام ہے۔ غلبہ شہوت اس شخص کے سر پر بھوت کی طرح منڈلا رہا تھا۔ اس شخص نے اس لڑکی کو اٹھایا اور اپنے خیمے میں لے جا کر اس سے زنا کیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور 1 گھنٹے میں 70,000 آدمی مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل پر اس کا بہت صدمہ ہوا، لیکن بلمبورا کی زبان آخری وقت تک اسی طرح سینے پر لٹکی رہی اور وہ مردود ہو کر مرا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نیک لوگوں کے متعلق بری بات مت کہو، زبان سنبھال کر بات کرنی چاہیے۔ کوئی آدمی کتنے مرتبے کا کیوں نہ ہو، جب وہ اللہ کے کسی پیارے کے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔